بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام شریف اور عاشور کے روزوں کے فضائل کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل ہے، یعنی رات کے نوافل نماز تہجد ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد جس روزے کی فضیلت ہے وہ محرم کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، یعنی شب عاشور 10 محرم کے روزے کی تو شان اس سے بھی زیادہ ہے۔ محرم کے ہر دن کا روزہ یکم محرم سے لے کے 29 30 محرم تک ہر دن کا جو روزہ ہے وہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اس کا اتنا زیادہ درجہ اور ثواب ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد گرامی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ عاشور کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کی یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبایا، یعنی فرعون کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی اور فرعونیوں کو ڈبایا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس جواب پہ ارشاد فرمایا رب کے حبیب نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریب ہیں، یعنی یہودیوں کو مخاطب فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت، یعنی انہوں نے روزہ رکھا تو تم روزے رکھتے ہو، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے پہ عمل کریں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عاشور کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اور اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ اب یعنی جب رب کے حبیب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہودی پہلے سے ہی یوم عاشور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو رب کے حبیب نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو، مومنین اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، وہ بھی روزہ رکھتے تم بھی رکھو، لیکن ان کے اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہو جائے، وہ فقط ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ اب دیکھیں کہ یہ نیکی کا کام ہے روزہ رکھنا، اس میں بھی شریعت اور رب کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے۔ اب درس دیا جاتا ہے کہ کسی کی مخالفت نہ کی جائے، تو شریعت تو عبادات اور جائز کاموں میں بھی کہتی ہے کہ ان جیسا کام نہ کرو جو وہ کرتے ہیں غیر مسلم۔ یہودیوں کی مخالفت روزہ رکھنے میں بھی کرو کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، تم 2 دن کا روزہ رکھ کے ان کی مخالفت رکھو، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشور کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی یوم عاشور کے روزے کی بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال قبل گزشتہ سال کے پورے سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے یوم عاشور 10 محرم کا روزہ۔ تو روزہ رکھنا بڑا ثواب والا کام ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا تو پھر بھی گناہ گار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کے لیے
بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ گزشتہ سال کے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ دینی معلومات اور مسائل کے لحاظ سے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔